بچہ جو ہے وہ ہمیشہ آگ کو لپکتا ہے، وہ چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے جائے گا، اس کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ آگ ہاتھ جلایا کرتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بینائی دینی ہے۔ ہم چھوٹے سے سونی کو جب اسکول گاڑی میں چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو کبھی کوئی ایسے ہوم لیس سا یا کوئی غریب، کوئی جوتوں کے بغیر بدحال انسان اگر جا رہا ہوتا تھا سڑک پہ، تو ہم اس کو پوچھا کرتے تھے کہ تم جو یہ گاڑی میں بیٹھے ہو اور یہ سڑک پہ ننگے پاؤں جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے پہننے کو بھی نہیں ہے، تو کیوں یہ اس حال پہ پہنچا ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور تم میں؟ تو ہم بتایا کرتے تھے کہ اس میں اور ہم میں تعلیم کا فرق ہے۔ پڑھ لکھ کر انسان کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، اس کو ایک سلیقہ آ جاتا ہے زندگی گزارنے کا، جو اس شخص کو نہ آ سکا چونکہ وہ تعلیم میں پیچھے رہ گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے بچے کو بتانی ہوتی ہیں۔ پھر جب آپ کا بچہ ایئر 1 میں جاتا ہے، آپ اس سے بات کیا کریں، آپ اس سے پوچھا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ماں کو بلا شبہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ قابلیت اللہ کی دین ہے، ذہانت اللہ کی دین ہے۔ اگر آپ کی بچی آسمان چھو سکتی ہے تو چھوئے، کیوں نہ چھوئے، لیکن اس کی ذمہ داریاں اور بھی ہیں، وہ ان کو کسی طور پر بھی پس پشت نہ ڈالے۔ اگر ایک پروفیشنل لیڈی ہے تو سب سے پہلے تو آدمی کو اس کا ہاتھ مانگتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک آزادی اس بچی کے باہر نکلنے کی، پڑھنے کی، کمانے کی اور معاشرے کو فیض پہنچانے کی اس کی بیوی پر ہے، وہ اس کو کام سے نہ روکے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بیوی چاہیے لیکن پھر نوکریاں نہیں کرنے دیتے، تو یہ وہ چیز ہے جو بری ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ شادی کرنے سے پہلے ہی آلو گوشت ٹائپ بیوی جو ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ آپ کل کو اس سے یہ توقع نہ رکھیں۔ یا پھر پڑھی لکھی اس لیے چاہیے ہوتی ہیں کہ کمائیں اور آ کے شوہر کو بھی گھر بیٹھے کو پالیں، ان کو بھی پالے گی اور گھر گھر ہستی بھی چلائے گی۔ تو سب سے پہلی جو ایک رفٹ ہے ان دونوں کی ریلیشن شپ میں، وہ پیسہ بن جاتی ہے کہ تم نے گھر میں اتنا خرچ کیا، ہم نے گھر میں اتنا خرچ کیا۔ آپس میں میاں بیوی کی طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن باقی کی ہر چیز ان کے گھر میں طلاق یافتہ ہوتی ہے کہ ہر چیز الگ الگ چھوٹی ہوئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک حسن و احسان کے تعلق میں کوئی جگہ نہیں رکھتی ہیں، لیکن ایک ماں جو ہے اس کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم جیسے اگر چاہتے ایک پروفیشنل لیڈی ہوتے، ایک ڈاکٹر ہوتے یا ایک لائر ہوتے یا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے یا ایک سائنٹسٹ ہوتے یا ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے، کچھ بھی اگر ہم اس طرح کا پروفیشن اپنانے والے ہوتے تو پہلے سے اول تو ہمارے شوہر کو پتہ ہوتا، دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے کہ جب ہمارا بچہ اسکول جانے لگے اس وقت ہم اپنا پارٹ ٹائم کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو جب تک وہ بچہ 5-6 سال کا نہیں ہو جاتا، اسکول جانے لائق نہیں ہو جاتا، جب تک تو ایسے لوگ جو لو انکم میں آتے ہیں ان بچوں کی ماؤں کو ایک الاؤنس دیا جاتا ہے تاکہ وہ ماں پوری طرح سے بنا کوئی نوکری ووکری ڈھونڈے اپنے بچوں کو گھر بیٹھی پال سکے۔ جس وقت بچہ اسکول جانے لگے، یہاں تو صبح کا گیا وہ 3-3:30 بجے گھر آتا ہے، 4 بجے گھر آتا ہے، تو سارا دن سمجھو کہ عورت کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو اس وقت ایک ڈگر پہ ڈالنا شروع کر دے اگر وہ ایک پروفیشنل لیڈی ہے۔ تو ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن میرڈ لائف جو ہے وہ بہت سی رسپانسبلٹیز کے ساتھ آتی ہے، اور ایک ایسا بلاک جو اس کی یوتھ کا عورت کی کا ہوتا ہے وہ اس نے اپنی میرڈ لائف کو نبھاتے ہوئے اور اپنے بچوں کو پالتے ہوئے پیدا کرتے ہوئے گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک پروفیشنل لائف کو 100% ایک مرد کی طرح گزارنا ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ کافی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت اٹھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہر کوئی اپنے حالات کو بہتر سمجھتا ہے، ان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ ہاں، عورت کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ زندگی میں اگر ضرورت پڑتی ہے اور والد جو ہے وہ بچوں کو سپورٹ نہیں کر سک رہا یا نہیں رہتا یا علیحدگی ہو جاتی ہے، تو ماں اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکے کما کر۔ عورت کو اتنا پڑھا لکھا ضرور ہونا چاہیے کہ وقت پڑنے پر وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ تو یہ جو معاشرے ہیں، ہمیں ایسا لگا کہ یہاں پر جو انڈیویجول لائفز فیل ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں، یہاں پر جو سنگل پیرنٹس ہوئے ہیں، یہاں پر جو سوئسائڈ اتنی عام ہوئی ہے، یہاں پر جو ابیوز اتنی عام ہے، یہاں پر ڈرگز اتنی عام ہیں۔ بچے کو آپ ریزننگ سکھائیں، جیسے ہم نے بتایا کہ ہم سونی کو ہوم لیس لوگ دکھایا کرتے تھے، پھر ہمارے بچے جب کھیلا کرتے تھے پلے اسٹیشن تو ہم انہیں کہتے تھے کہ پلے اسٹیشن میں یہ گرینڈ ٹرزمو وغیرہ میں یہ تم جو گاڑیاں دوڑا رہے ہو یہ تمہاری دیواروں پہ ہی لگی رہ جائیں گی، یعنی کہ
پوسٹر لگے رہ جائیں گے، تمہاری ڈرائیو وے پہ کبھی نہیں آئیں گی اگر یہ کھیلتے رہے تو۔ ہم نے بہت سختی سے بچے پالے اور ان کو بارہا بتایا کہ اس چیز کے کانسیکوینسز سستیوں کے کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو گلیمرس لائف ان کو اپنے اراؤنڈ دکھائی دیتی ہے، جو ہیپی ہیپی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دکھائی دیتے ہیں، ان کے انجام بھی بہت جلد آپ کے بچوں کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کا بچہ جب ایئر 1 میں جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، ایئر 1 کے بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کے پیرنٹس کی ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ریزن کیا ہوئی تھی، کس نے کس پر چیٹ کیا تھا، ماں نے کس لیے باپ کو چھوڑ دیا یا باپ نے ماں کو کس لیے چھوڑ دیا۔ کیونکہ وہاں بچوں کو ٹیچر ویکنڈ کے بعد جب بچے کلاس میں آتے ہیں تو پوچھتی ہیں سب کے سامنے کہ کیسا گزرا ویکنڈ، کیسا رہا، کیا کیا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دن جو تھا یہ ہمارے والد کے گھر جانے کا تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ جو ایک رستے بستے گھر سے نکل کے جا رہا ہے، جہاں اس کا ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، جہاں وہ اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کا والد سر شام گھر آتا ہے لوٹ کر اپنی نوکری سے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کمپلیٹ فیملی ہے، اور وہ جانتا ہے اپنے باپ کی امپورٹنس کو بھی اور اپنی ماں کی امپورٹنس کو بھی، تو وہ بلا شبہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو محسوس کر سکتا ہے کہ بنا باپ کے گھر کیسا ہوتا ہوگا۔ وہ بلا شبہ محسوس کر سکتا ہے بنا ماں کے گھر کیسا ہوتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ جو میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی ہوتی ہے، پھر ان کو اور الگ الگ ساتھی مل جاتے ہیں، کسی کو اور آدمی مل جاتا ہے، کسی کو اور عورت مل جاتی ہے۔ اور یہاں تو ویسے دیکھا بھی یہ گیا ہے عام طور پر، اس میں کہنے میں کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کسی کو بھی چھوڑنے سے پہلے دوسرا زندگی میں آنے والا پہلے ہی دہلیز کے اندر قدم رکھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس چیز میں دیر نہیں لگتی ہے، لیکن سوچتا کیا نہیں ہے انسان، سوچتا نہیں تو ان بچوں کا نہیں سوچتا کہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اس طرح سے پھر نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے سے اسٹیپ بردرز، اسٹیپ سسٹرز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر عمر جب بڑھتی رہتی ہے، بعض یہاں پر لیڈیز ہیں ہمارے آس پاس بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کے 4 بچے ہیں، چاروں کے فادر الگ الگ ہیں، تو ان کے گھر میں کیا سکون ہوگا۔ تو یہ سب کچھ کہ ابھی ایک ابا ہے، پھر دوسرا ابا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، یہ سب بچے دیکھتے ہوں گے، وہ کیا سیکھ کر اس گھر سے نکلیں گے۔ تو یہ فرق آپ میں اور ان میں لوگوں کو دکھائیں گے جو ننگ ہے کہ پریاں بن کے بچیاں باہر نکلتی ہیں، شولڈر لیس جو ہے انہوں نے ٹاپ پہنی ہوتی ہے، ننگی ہو کے خوش ہوتی ہیں، تو یہ ننگ ان کو کہاں پہنچائے گا، کس جیسی ہو جائیں گی، وہ کتنا بھی کیوں نہ دوڑ لیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کس کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں، وہ کس جیسا ہونا چاہ رہی ہیں، وہ آنکھ کھول کے دیکھیں تو صحیح، کیا وہ اس قسم کی لائف اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کے لڑکے یا مرد اپنی بیٹیوں کو بوائے فرینڈز بنانے کی اس طرح سے اجازت دے سکتے ہیں کہ آج ایک ہے کل دوسرا ہے؟ تو یہ ہے وہ گلیمر اور یہ ہے اس کا انجام۔ بعض لوگوں کو تو یہاں پر پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کس کا بچہ ہے، پر آپ پوچھیں کہ ویئر از یور ڈیڈ، تو کوئی آرام سے آپ کو کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کو پتہ ہی نہیں تھا میرا باپ کون ہے، وہ کہتی ہے شاید وہ ہوگا۔ یہ ہے وہ سویلائزیشن، یہ ہے وہ ماڈرن دنیا جس کو ہمارے ہاں کے بچے آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ضرورت بتانے کی کہ فرق کو قائم رکھنا کیوں ضروری ہے، یہ ہے وہ ضرورت سمجھانے کی اپنے بچوں کو کہ یہ گلیمرس زندگی اور لائف۔ یہاں آتا ہے گروپ اے بی جس نے اپنے بچوں کو وہ ویژن دی کہ وہ دیکھیں، وہ سمجھیں، وہ صرف خوبصورتی پہ نظر نہ رکھیں۔ ہر دوسری بچی جو ہے وہ شیشے پی پی کے اپنی تصویریں ڈالتی ہے، سارا فیس بک اس سے بھرا پڑا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو ایک اویئرنیس دینی ہے کہ یہ خوبصورتی جو ان کو دکھائی دیتی ہے، یہ گلیمر، یہ آزادی، یہ خوشی جو ان کو دکھائی دیتی ہے، وہ حقیقتاً کس منزل پہ ان کو لے جا کر پھینکتی ہے، حقیقتاً اس کے تہہ دام کیا ہے، اس میں کیا چیز مخفی ہے، اس میں کیا چیز ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو صرف ان لوگوں کو نظر آئے گی جن کے پاس حقیقی بینائی ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو جو متقی نہیں ہے اس کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آنی۔
تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے. تو جو لوگ سینسیبل ڈیسیجنز میک کرتے ہیں، اور دین آتا ہی یہاں کام ہے. دین کیا ہے؟ دین نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. ہم کل پرسوں اپنے میاں صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہیں جانا تھا تو ہم بھی چلے گئے، حالانکہ ہمیں بہت شدید سر درد ہو رہا تھا. تو کوئی گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی گھر سے، تو ہم راستے میں بات کرتے رہے. بلکہ ہماری جب ڈرائیو ہی شروع ہوئی تو ہمارے جو میاں صاحب ہیں وہ ادھر ادھر کا کچھ نہیں سوچتے، بس وہ سیدھا ناک کی سیدھ میں کام پہ جانے والے، کھانا کھانے والے، کل کے لیے کپڑے تیار کرنے والے، اور جلدی سونے والے، فکر میں کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے یا تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اس قسم کے انسان ہیں. تو ان کو کوئی ادھر ادھر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی. ان میں بھی وہ بغاوت جو ہم نے اپنے اندر محسوس کی، سوچ کی، وہ ہم نے اپنے میاں صاحب میں نہیں دیکھی. وہ بہت حد تک سادہ سی طبیعت کے ہیں، سمپل سے نیک سے انسان ہیں. ہم چلے ہی تو کوئی دین کے بارے میں بات ہوئی، کوئی جملہ انہوں نے کہا، وہ چیز ہمیں تھوڑی سی کھٹکی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حقوق اللہ کیا ہیں، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. آپ کہیں بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اگر وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو ساری نماز ایک دعا ہے، اور اس کا تعلق انسان سے ہے، اس کی جزا سزا سے ہے، اس کے اچھے کرموں سے ہے، اس کے فیض پہنچانے سے ہے دوسرے انسان کو. اس کا سارا دین جو ہے انسان کا، وہ انسان کے ساتھ جڑا ہے. حقوق اللہ ہیں کیا؟ ساری حقوق العباد جو ہے وہ حقوق اللہ ہیں. ساری وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کرے، وہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ چرند پرند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ ایک معاشرے کا بیلنس کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں تمام باتیں. آپ نماز دیکھ لیں، والدین کے لیے دعائیں ہیں، اور اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ رکھنے کے لیے دعائیں ہیں. تو سیدھی راہ کیا ہے؟ ہر اچھی بات جو اللہ تعالیٰ کرنے کو کہتا ہے وہ دوسرے انسان کو فیض پہنچانے کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے گائیڈ لائن ہے. کوئی بھی انسان کی ڈیڈ جو ہے اچھائی کرنا، کہ اگلے کی جان نہ لو، قتل نہ کرو، مارو نہیں، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ نہیں کرنا؟ دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کرنا. رحم کرنے کو کہا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا کہ سب چیزوں پہ نگران ہے، تمہیں سب سے بہتر بنایا، تمہیں سب سے زیادہ کیپیبل بنایا، تمہیں سمجھ دی، ہاتھ پیر دیے، زبان دی، عقل دی، کمانے کا طریقہ بتایا. پرندوں کو دانہ ڈالو، چرند پرند کا خیال رکھو، زمین کی عزت کرو، رحم کا سلوک کرو، نعمتوں کا شکر کرو. نعمتیں کیا ہیں؟ دنیاوی نعمتیں ہیں نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پھر اس پر اگلے جہان میں جزا یا سزا ہے، وہ تو بالکل الگ بات ہو جاتی ہے. اگلے جہان میں تو ایک رزلٹ آپ کے ہاتھ میں دینا ہے. لیکن حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ یہی ہے. یہ سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں، یہ نمازیں جو پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، بھوکا فاقہ کرتے ہیں سارا دن کا، اس لیے کہ ہم بھولیں نہیں کہ ہم روزے سے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کر لیں، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزہ آپ کو بھولنے نہیں دیتا ہے، بھوک آپ کو بھولنے نہیں دیتی ہے. تو بار بار اس چیز کا خیال آتا ہے کہ روزہ ہے، تسبیح کر لو، روزہ ہے، نماز پڑھ لو، روزہ ہے، صدقہ دے لو، خیرات کر لو، اچھی بات کر لو، عبادت کر لو، روزہ ہے. ہر وقت بھوک یہ چیز یاد دلاتی رہتی ہے، ایک احساس آپ کے اوپر طاری رہتا ہے. تو بھوک اس لیے ہوتی ہے جب آپ کو ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. 1 مہینہ آپ اس پریکٹس رن کرتے ہیں، اور 1 مہینے بعد بھوک کی شرط اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے. لیکن اس لیے نہیں ہٹاتا کہ باقی کے بھی نکموں وہ چیزیں چھوڑ دو. وہ اس لیے ہٹاتا ہے کہ اب تم ان چیزوں کو جاری رکھو. ہاں، کھاؤ پیو، خوشی مناؤ. کس لیے خوشی مناؤ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر بنا دیا، اچھا انسان بنا دیا. تم نے ایک پریکٹس رن کیا ہے اس پورے مہینے میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے. تو سارا جو حقوق اللہ ہے وہ حقوق العباد ہے. زندگی کے عام کام ہیں جو آپ کرتے ہیں، اچھی باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، اچھی ڈیڈز ہیں جو آپ کرتے ہیں، کسی کا خیال کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں بھلے کا، سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. یہ اللہ نے ہی کہا ہے کرنے کو. تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں دین کا پہلو شامل نہ ہو. کیوں گھاٹے کا سودا کرتے ہیں ان کو دین کے زمرے میں نہ ڈال کے؟ آپ نے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے کھانڈی روٹی کی ہے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، آپ نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بات ہم نے جہاں سے شروع کی تھی کہ 3 ٹائپ کے انسان ہیں. ایک وہ جو بلائنڈ بلیورز ہوتے ہیں، ایک وہ جو بالکل آزاد
چترے بم مہار ہیں کہ ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے، معاشرے سے، دوستوں یاروں سے، اسکول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اسی پر ہی اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، جہاں پر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ دین بھی بنیاد میں ضروری ہے، اخلاقیات بھی بنیاد میں ضروری ہے. وہ زندگی گزار کر بھی اسی مقام پر ہی ہوتے ہیں جہاں پر کہ وہ پیدا ہوتے ہیں. وہ اس میں پروگریس نہیں کرتے، وہ ترقی نہیں کرتے، ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، ان کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ معیار جو دین آپ کو سکھاتا ہے، وہ پیوریفیکیشن جو انسان میں ایک گائیڈ لائن ڈالتی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی، وہ ان میں نہیں ہوتی. وہ صرف لکیر کے فقیر نہیں بن پاتے اپنے بڑوں سے سن کے، چونکہ بڑوں نے ان کو ریزننگ نہیں دی ہوتی، بتایا نہیں ہوتا کیوں ہے، کس لیے ہے، کیوں عید منانی ہے، بتانا چاہیے. کیوں جڑ کے بیٹھنا ہے، بتانا چاہیے. کیوں روزہ رکھنا ہے، بتانا چاہیے. روزہ رکھ لیا، فاقہ کر لیا، کل کو نہیں رکھیں گے. انسان کی جو ٹیوننگ ہے، جو سیٹسفیکشن کا معیار ہے، جو دل ایک پیمانہ انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ دماغ اس کو سوچ کے دل کو میسج بھیجے اور دل اس پہ جھکے یا نہ جھکے. فیصلہ تو وہ کرتا ہے، صحیح اور غلط کا معیار آپ کے اندر موجود ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے. آپ کا برین چاہے جو مرضی کیلکولیٹ کرتا رہے، آپ غلط بات کو اپنے دل سے صحیح نہیں کہلوا سکتے کبھی بھی. آپ برا کام کر کے اپنے دل کو اس چیز پہ راضی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اچھا کیا. تو یہ اندر کا باغی ہے. تو اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ انہوں نے عید کیوں منانی ہے، انہوں نے روزے کیوں رکھنے ہیں، انہوں نے نماز کیوں پڑھنی ہے، انہوں نے گھر سے نکلنے لگے یا چلتے پھرتے دعائیں کیوں کرنی ہیں. وہ صرف لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے. تو باہر کے معاشرے میں بہت سچ ہے، باہر کے معاشرے میں بہت آنیسٹی ہے، بہت فیئر ہے یہ سسٹم، قانون کی پابندی ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ان کے پاس صرف دین نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کا وہ یقین کہ کون کون سی برائی سے وہ کیوں روکتا ہے. ایک ایسی گائیڈ لائن نہیں ہے، کوئی ایسا سمجھانے والا نہیں ہے جو ہر چیز کو، ہر پزل کے پیس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دے، ہر چیز کی ایک سیٹسفیکٹری ریزننگ دے دے. بہت سے بچے ہیں وہ اللہ پہ یقین بھی نہیں رکھتے کہ اللہ ہے. وہ کیسے رکھیں گے اگر آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کبھی بولا ہی نہیں، جس نے کبھی بات ہی نہیں کی، جس نے کبھی آپ کو ایک سچا خواب بھی نہیں دکھایا. وہ کیسے مانیں گے؟ یہ خدا کہتا ہے میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو بچے جو ہیں وہ کیسے یقین کریں گے جب تک وہ اس کی موجودگی کا احساس نہیں رکھیں گے کہ وہ ہے، جب تک وہ انہیں دکھائی نہیں دے گا. بہت سے لوگ ہیں جن کو سچے خواب آ جاتے ہیں، جن کو کل کی خبر ہو جاتی ہے، جن کو کل کا پتہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. کس کو نہیں آتے؟ ہر دوسرا شخص اس بات کا گواہ ہوگا. کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ کے دل میں کھٹکنے لگتی ہے، آپ کی راتوں کی نیند چلی جاتی ہے جب کوئی نہ کوئی بری خبر آنے والی ہو. یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ فیلنگ دیں، آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں تاکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، اپنے کریٹر پر کہ انہیں کسی نے بنایا ہے. تو اے بی گروپ جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس نے پچھلوں سے ایک یقین تو لیا کہ خدا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا، بی گروپ کو، کہ کیوں کرنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ کس کس چیز سے آپ کو بچائے گا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کا نقصان کیا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ دعائیں نہیں کرو گے تو مشکل وقت میں تمہیں آسرا نہیں ملے گا. تو اپنے بچوں کو وہ بینائی دیں کہ وہ اپنے آس پاس پھیلے ہوئے دکھ کو دیکھ سکیں. اپنے بچوں کو دکھائیں کہ ہر چیز جو چمک رہی ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ آگ بھی ہو سکتی ہے. اور ہمارا بعض دفعہ ایک جملہ کہہ دینا اپنے بچے کو اس کے لیے ساری زندگی کی روشنی کی کرن بن جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو آپ کا دین سکھاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے بڑوں سے سنی، آپ ان کو کرنے میں اور اپنانے میں ان کے فوائد ڈھونڈیں.
اور اپنے بچوں کو ان سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ ہم نے یہ کیا، اس کے یہ نتیجے تھے. اور آس پاس کے معاشرے پر جب وہ نظر ڈالیں گے، جب وہ دیکھیں گے سنگل پیرنٹس، جب وہ دیکھیں گے بروکن ہومز، جب وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ کا بوائے جو ہے، فرینڈ جو ہے، یا ان کے ساتھ کی بچی جو ہے وہ کس طرح رو دھو رہی ہے، ٹوٹا ہوا دل لیے بیٹھی ہے، اور اس کا جو بوائے فرینڈ ہے وہ کسی اور کے ساتھ چلا گیا ہے، یا کوئی لڑکی جو ہے کسی لڑکے کو چھوڑ گئی ہے کسی اور کے لیے، تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ زہر کھانے لائق نہیں ہے. ان کو پتہ لگے گا کہ یہ سارا کچھ ایک پیکیج میں آتا ہے. تو دکھوں کے کاروباری نہ بنے ایسے کہ آپ کے بچے آپ کو کل کو اولڈ ہومز میں پھینک دیں. تو ٹاک بہت لمبی ہو گئی، میاں صاحب نے سونا بھی ہے. تو ایک بات ہم آخری بتا کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم اپنے سونی کا ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر سال سونی کی جو کلاس ہے وہ جایا کرتی تھی اولڈ ہوم میں وزٹ کرنے کے لیے. تو سال کی ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس اسکول کی یا اس کلاس کی یہ ہوا کرتی تھی کہ ونس اے ایئر سارے بچے جو ہیں اس کلاس کے اولڈ ہوم میں وزٹ کرنے جائیں گے، گفٹس وغیرہ لے کے جائیں گے بوڑھوں کے لیے، اور کارڈز وغیرہ بنا کے لے کے جائیں گے. تو اس دن اولڈ ہوم کے جو سارے بوڑھے ہوا کرتے تھے وہ تیار شیار ہو کے، پیارے بن کے، نہا دھو کے، سج بن کے بیٹھے ہوا کرتے تھے بچوں کو ویلکم کرنے کے لیے کہ آج اسکول کے بچوں نے ہم کو وزٹ کرنا ہے. وہ وزٹیشنز کیوں ہوا کرتی تھیں؟ وہ اس لیے ہوا کرتی تھیں کہ ان بوڑھوں کو جو اولڈ ہومز میں ڈالے گئے ہوتے تھے ان کا کوئی اپنا کبھی ملنے کے لیے نہیں آتا تھا. اس لیے اسکول کے بچوں کو یہ لوگ تیار کر کے لے کے جایا کرتے تھے، اور کہا کرتی تھیں ٹیچرز کہ انہیں کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا، ان کا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ہم نے ان کو جا کے گریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنی ہے تاکہ ان کا دل بہلے. تو یہ ہے انسان کا انجام، یہ ہے مل بیٹھنے کی وجہ. یہ پوائنٹ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کل کو بڑھاپے میں اکیلے اولڈ ہوم میں پڑے ہوں، تنہائی میں بڑھاپا گزاریں اور تنہائی میں ہی مر جائیں، تو اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنائیں اور بتائیں. اندھا دھند کسی بھی کلچر کی تقلید کرنے والے ٹھوکر کھایا کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو آپ کا یا آپ کے بچوں کا انجام. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ محبتیں قائم رہیں، یہ سیکریفائز، یہ ڈیووشن قائم رہے اولاد اور والدین کے بیچ. اور وہ کب ہوگی؟ جب کہ آپ کے اور اس کے درمیان محبتوں کے تعلق ہوں، حسن و احسان کے رشتے ہوں. ہمارے بچے عموماً ہمیں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آسٹریلین تو اس گھر میں ہم ہیں. ہم نے نہیں چاہا کبھی بھی زندگی میں کہ ہم بلائنڈ بلیور رہیں. ہم نے اپریشیٹ کیا، ویلیو کیا، اور ہم نے ایڈمائر کیا، اور ہم نے اپنایا، اور ہم نے آسٹریلین ہونے پر ایک فخر کیا کہ ہم نے یہاں کا سچ دیکھا، ہم نے یہاں کی آنیسٹی دیکھی، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جو چیز بھی آپ لیتے ہیں اصلی ہے. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کہیں رستے میں گرتے بھی ہیں ٹھوکر کھا کے تو ہم غیروں کے ہاتھ ہی ہاسپٹل پہنچائے جاتے ہیں. ہمیں وہیں پر سڑک پہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہیلپ پہنچائی جاتی ہے. ہمیں ہاسپٹل کبھی جائیں تو ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہمیں ایسے پھولوں کی طرح فوراً سے آگے ہو کے سنبھالتے ہیں. تو یہ چیزیں باہر کے معاشرے کی بلا شبہ قابل تعریف ہیں، اور ہر کوئی یہاں پر قانون کی پابندی کرتا ہے. عمومی طور پر یہاں پر لوگ سچ بولنے والے ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز یہاں پر آپ کے بچے کو یہ معاشرہ دیتا ہے. آپ اگر ان معاشروں میں آتے ہیں تو یہاں کی اچھائیاں اپنائیں، لیکن آپ میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کہاں پر برائیوں کے در پہ قدم رکھنے لگے ہیں، یا ایسی دلدل میں قدم رکھنے لگے ہیں جو کہ آپ کو ڈبو سکتی ہے. آپ ان برائیوں کا ترک کریں جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. ہمارے ہاں ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارا معاشرہ، ہمارا ہاسپٹلس کا سسٹم، ہمارا لاء کا سسٹم، ہمارا پولیٹکس کا نظام، سیاست، ہر چیز سب کے سامنے ہے. ہم اس کی برائی یا اچھائی نہیں کرتے. آپ وہاں پر کتنے سیف ہیں، آپ کو میڈیکل اسسٹنس کیسے ملتی ہے، وہاں کی ایمبولنس کو کس حد تک سڑکوں پہ بھاگنے کا راستہ ملتا ہے، وہاں پر عام کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، وہاں پر رمضان المبارک میں چیزوں کی کیا قیمتیں ہوتی ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہاں پر گوشت کیسا ملتا ہے، وہاں کی صفائی کا کیا معیار ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کسی کو بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم نے یہاں پر مینشن کی ہیں وہ ایک انڈیویجول کی لائف ہیں جو ہمیں قوم کی صورت میں دکھائی دیتی ہے. ایک انڈیویجول کا بہتر ہو جانا ایک قوم کا بہتر ہو جانا ہے. اگر وہاں پر سچ ہو، اگر وہاں پر ایمانداری ہو، دیانتداری ہو، تو وہ قوم آج ترقی پذیر ممالک میں نہ آئے
بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں گنا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ترک کرنا ہے، وہ برائیاں جو ہم نے اپنے معاشرے میں عام طور پر اپنے آس پاس پائیں، کوشش کرنی ہے کہ وہ ہم میں اور ہمارے بچوں میں سرایت نہ کریں۔ تو اپنی اچھی اقدار اپنے ساتھ رکھیں، سنبھال کے رکھیں، وہ ایک خزانہ ہے جو آپ پیچھے سے لے کر آئے ہیں، اور اپنی برائیاں اور کمزوریاں ترک کریں، چونکہ یہاں پر ایک ایسا خزانہ ہے جس کا منہ کھلا ہے، آپ اس میں سے جتنا مرضی اٹھا لیں۔ تو ایک اویئرنیس، ایک کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت، ایک تمیز کرنے کی صلاحیت اچھائی اور برائی کے درمیان، اور یہ دیکھنے کی نظر، بینائی، کہ کون سی چیز آپ کو کہاں پر لیڈ کرتی ہے، انسان کے پاس اور بچے کے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہ بڑوں کا کام ہے، ان ماؤں کا کام ہے جن کی گود سے نکل کے بچے باہر کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پل پل آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے۔ تو جو سونی کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ بچے اسکول جایا کرتے تھے، تو ہر سال سونی کے ساتھ اس کی ٹیچرز اسٹرگل کر رہی ہوتی تھیں کہ سونی چلے، اور سونی میاں جو ہیں وہ جانے پہ راضی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر سال ان کی ٹیچر اور پرنسپل کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی تھیں کہ ہم اپنے بچے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ بچہ ان کے ساتھ جائے، کلاس کے ساتھ جائے۔ لیکن سونی کہتا تھا اس نے نہیں جانا، بہت چھوٹا تھا۔ تو ہم نے پھر اس کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہر بار انکار کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس کا دل دکھتا ہے، وہ دکھ محسوس کرتا ہے اپنے دل میں ان بوڑھوں کو دیکھ کے، تو وہ نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس نے کہا کہ ہاں چلیں اگلے سال وہ ٹرائی کرے گا۔ تو اس پوری پرائمری اسکول کے جتنے بھی سال تھے، اس میں شاید لاسٹ ایئر ایسا تھا جب وہ بوڑھوں کو وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا، جبکہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی جانے کے لیے پہلے کے برسوں میں راضی نہیں ہوا تھا۔ اور بہت ایک بڑی بیٹل تھی جو اس کے ساتھ ہم کرتے تھے، اور ٹیچر سمجھاتی تھیں، بتاتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کا دل دکھتا ہے۔ تو اس میں ایک اویئرنیس تھی، ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے بچے میں یہ ڈالیں، سمجھائیں، بتائیں کہ یہ برائی ہے، یہ چمکتے ہوئے راستے جو دکھائی دیتے ہیں آزادیوں کے، آپ نے اپنے وقت پہ آزادی منائی، اب اولاد اپنے وقت پہ آزادی مناتی ہے، تو آپ کے دائیں بائیں آپ کا بازو بن کے آپ کے بڑھاپے میں پھر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ کر لیں، خدا کرے کہ کچھ پتے کی بات کی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔